پھر اسی طرح نماز سے مدد لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب ذرا بھی پریشان ہوتے تھے، تھوڑی سی بھی پریشانی آتی تو سب سے پہلے نماز کی طرف رجوع کرتے، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ کی ذاتی زندگی میں مشکلات آئیں یا دین کو پھیلانے کے لیے کوئی مشکل پیش آئی تو فوراً آپ نے نماز سے مدد لی. ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ڈپریشن میں بیٹھے رہتے ہیں، فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا کریں، غم ہے، دل ہی نہیں چاہتا. نہیں بھی دل چاہتا تو اپنے آپ کو پش کر کے، کھینچ تان کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اگر آپ واقعی قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے اور ذرا سی لمبی نماز پڑھ لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نماز کے ختم ہونے تک آپ کا ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا، آپ اس کیفیت سے بھی باہر آ جائیں گے. کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمودہ نسخہ ہے، مجرب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کیوں نہیں؟ ہم تو مصیبت کے مارے بوجھ سمجھ کے اس کو اٹھا پھینکتے ہیں، بس ٹائم آیا اور پورا کیا اور ختم. انجوائے نہیں کرتے نماز کو. بعض لوگوں کو نماز سے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی، وہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتے شاید، یعنی حالانکہ وہی وقت ہم بیٹھ کے بھی گزار دیتے ہیں. اچھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہمیں قرآن زیادہ زبانی یاد نہیں ہوتا تو ہر وقت کل واللہ پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں. اگر تھوڑی سی کوشش کر کے ایک ایک آیت سیکھنا شروع کر دیں، اور قرآن پاک کی ایسی صورتیں جن کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، مثلا سورۃ الکہف ہے، سورۃ البقرہ کی اول آخر آیات ہیں، سورۃ یاسین ہے، سورۃ الملک ہے، اگر ان کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی یاد کرنا شروع کر دیں، ایک ایک آیت، دو دو لفظ، تین تین لفظ، اور آپ دیکھیں کہ کچھ مشکل نہیں. تو ایک تو ذہن مصروف ہوگا، دوسرے اس کلام کی برکت ہوگی، تیسرے نماز بہت اچھی ہو جائے گی. ہم عموماً شکایت کرتے ہیں نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تو اگر آپ بدل بدل کے آیات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز آپ کو کھینچ کے رکھے گی، پکڑ کے رکھے گی. اور جب ہم ایک روایتی سی نماز پڑھتے ہیں نا، بس کھڑے ہو گئے اور کچھ پتہ نہیں اللہ اکبر کب ہوئی اور سلام کب پھیر لیا، ایسی نماز پر فائدہ نہیں دیتی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اکیلے بھی ذکر، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرنا اور بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی. عموماً ہم جب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہیں پسند کرتے یا اللہ کی بات کرنا نہیں پسند کرتے. ہم دنیا بھر کی باتیں کریں گے، زیور کپڑے کی باتیں کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، لیکن اللہ کی بات نہیں بیٹھ کے کریں گے اکٹھے. اور پھر اسی طرح جس طرح کی ذکر کی مجلس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے اور آپ میں سے ہر ایک محسوس کر سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے دل کی حالت اچھی ہے بنسبت اس کے کہ ہم تنہائی میں کہیں بیٹھے سوچ رہے ہوتے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، یا دین کی بات ہو رہی ہے. ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا ایک بہترین علاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن پاک کے لیے ہدن و بشرا کا لفظ آتا ہے، ہدایت اور خوشخبری ہے، یعنی دلوں کی خوشی کا سامان ہے اس کتاب میں. اور اکیلے تلاوت بھی فائدہ دیتی ہے، اور کسی مجلس میں محفل میں بیٹھ کے سب کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے. ذکر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پہ چھا جاتی ہے، ان پہ سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مجلس میں یاد کرتے ہیں. تو جس مجلس کے اوپر رحمت چھا جائے، جس مجلس پہ فرشتے پر بچھائیں یعنی اپنے پروں سے ڈھانپ لیں، اور جس مجلس کے لیے وعدہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والوں پہ سکون نازل ہوتا ہے، لیکن شیطان ہمیں ایسی مجلسوں کو سے بھگا کے رکھتا ہے، نہیں وہاں نہیں جانا، ابھی بڑے مصروف ہو تم، بہت کام ہے، وہاں جاؤ گے تو یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا. تو جب ہم ایسی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہتے ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے کی مجلسوں سے، تو اس سے بھی ہمارے دلوں میں وحشت ہوتی ہے. تو بطور علاج ایسی جگہوں پر شریک ہونا چاہیے، یعنی علاج کے نقطہ نظر سے. پھر اسی طرح دعا جو ہے ان مشکلات میں بھی فائدہ دیتی ہیں جو اتر چکی ہیں، اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہیں اتری. یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دعا ان مصیبتوں اور بلاؤں میں بھی فائدہ مند ہے جو آ چکی ہیں انسان پہ، اور ان میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی آئی نہیں، ان کو پیچھے ہی روک رکھتی ہے.
اس لیے دعا بہت مؤثر علاج ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مانگو تو صحیح، میں قبول کروں گا تمہاری دعا. لیکن شیطان عموماً ہم کو بہکاتا ہے کہ نہیں تم تو اتنے گناہگار ہو، تمہاری نہیں سنی جائے گی. وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں سنی جاتی. کس نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے دوں گا میں تم کو، پھر ہم کیوں نہیں مانگتے؟ اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے، میری دعا سے منہ موڑتے ہیں، وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی دعا نہ کرنا انسان کی بدبختی کی علامت ہے، اور یہ بدبختی انسان کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے. اس لیے یا حی یا قیوم برحمتک اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے بہترین نسخہ ہوتا ہے. اسی طرح بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت، یعنی ایک ہوتا نا ہم انگلی پھیرتے رہتے ہیں خاموشی سے، یہ نہیں تلاوت کہلاتی. تلاوت کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولے. اور اونچی آواز سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں اور خاص طور پہ قرآن پاک میں ہمارے جو سارا ووکل سسٹم ہے وہ سارا استعمال ہوتا ہے. ہماری زبان کے کنارے، سائڈز، ہمارے ہونٹ، ہمارا حلق، ہمارے سینے تک، دل تک اس کے اثرات آتے ہیں. یعنی عربی زبان میں جو حروف ہیں ہر حرف کے منہ سے نکالنے کی جگہ الگ ہے. جب ہم صحیح طور پر تلاوت کرتے ہیں صحیح انداز میں، جیسے حق کا تلاوتی جس کو کہتے ہیں، تو اس سے وہ سارے تار ہلتے ہیں، ہمارے مختلف پوائنٹس پہ جا کے ٹچ کرتی ہے وہ تلاوت، اور اس کے ذریعے وہ ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے. تو بطور خاص کبھی غم کا دورہ پڑنے ہی لگے ابتدائی سمٹمز میں فوراً سب کام چھوڑ دیجئے، قرآن کھول کے لاؤڈلی پڑھنا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیں گے اگر آپ 15 منٹ صرف لاؤڈلی قرآن پڑھیں گے آپ اس کیفیت سے باہر ہوں گے. یعنی بہترین علاج ہے، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، لیکن رحمت للمومنین، یہ ماننے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے. اور اگر ہمارے اس وقت یقین ہی شیکی ہو جائے تو پھر نہیں فائدہ دیتا. پھر اسی طرح اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرتے رہنا، پھر نیکی کے کاموں میں دلچسپی رکھنا، یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھنا، نیکی کے مواقع کو ضائع نہ کرنا. اور اس میں کیا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی کیا بتائی، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. اب مسکرانے پہ کیا خرچ آتا ہے ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے صدقہ شمار کیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے. اچھا یہ بات میں کس لیے آپ کو بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر وہ خاص خوشی اور خاص سکون آ جائے جس سے عام طور پر دنیا کے لوگ محروم رہتے ہیں. مادہ پرستی کا شکار لوگ اس خوشی سے محروم رہتے ہیں. کبھی آپ ٹینشن کا شکار ہوئے، ذہنی تناؤ کا ہوئے؟ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے، کھا رہا ہے انسانوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو. اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی، ہر مرض کی دوا ہے. اسٹریس مینجمنٹ آج کے دور میں ایک سائنس بن چکی ہے، اور مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے لوگ علاج کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں کیا حل دیتا ہے. یہاں میں مولانا وحید الدین صاحب کی ایک تحریر پڑھوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمنٹ کروں گی. زندگی میں بار بار مسائل اور مصائب آتے ہیں، زندگی میں بار بار مسائل اور مصائب آتے ہیں، یعنی مصیبتیں آتی ہیں. ایسا ہر مرد اور عورت کے ساتھ پیش آتا ہے، یعنی کوئی ایک غیر معمولی چیز نہیں ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. ان مسائل اور ان مشکلات سے کس طرح کامیابی کے ساتھ نپٹا جائے، مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کا جواب قرآن کی سورت نمبر 2 کی ایک آیت میں ملتا ہے
اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسائل اور مصائب کے وقت کوئی شخص ذہنی تناؤ کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ٹینشن ہوتی کیوں ہے؟ مصیبت کے آنے پر انسان کیوں ٹینس ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ جو کچھ پیش آیا ہے وہ خود فطرت کے قانون کے تحت پیش آیا ہے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو۔ یعنی ہم کہتے ہیں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر انسان مان لے کہ نہیں اس کو تو ہونا تھا اور ایسا ہوتا رہتا ہے اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اٹس پارٹ آف لائف، ایکسپٹ کر لے کہ جو ہونا تھا ہو گیا تو ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ مثلا اگر آندھی اور بارش آئے تو وہ بھی انسان کے لیے مسئلہ پیدا کرتی۔ یاد کر لیجیے پچھلے سال کی بارشیں، کوئی مسئلہ پیدا ہوا تھا؟ میرا خیال ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہوگا۔ مگر آندھی اور بارش کے وقت آدمی ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا، اس کو فطرت کے قانون کے تحت ہونے والا واقعہ سمجھتا ہے کہ بارشیں تو آتی ہی ہیں، آندھیاں بھی آتی ہیں، اور معتدل انداز میں اس کا سامنا کرتا ہے، یعنی پازیٹیولی اس کو فیس کرتا ہے۔ یہی معاملہ زندگی کے مسائل اور مصائب کا بھی ہے۔ یہ چیزیں خالق کے تخلیقی منصوبے کے تحت پیش آتی ہیں۔ تخلیقی منصوبہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے کریشن کا، اس کا یہ حصہ تھی۔ وہ انسان کے لیے زحمت میں رحمت، بلیسنگ ان ڈسگائز کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ایک چھپی ہوئی بلیسنگ یا نعمت ہوتی ہے، کیونکہ ان مع العسر یسرا ہوتا ہے۔ آدمی اگر پیش آنے والے مصائب کو اس حیثیت سے لے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو۔ مسائل یا مصائب کا سامنا کرنے کے دو طریقے ہیں، یعنی مسائل یا مشکلات کو نبٹنے کے دو طریقے ہیں، ایک صبر کا طریقہ ہے اور دوسرا بے صبری کا طریقہ ہے۔ بے صبری کا طریقہ دوسرے لفظوں میں منفی رد عمل، نیگیٹو رسپانس کا طریقہ ہے۔ بے صبری کیا ہے؟ نیگیٹو رسپانس۔ ذہنی تناؤ ہمیشہ بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے، عجلت، جلد بازی، صبر نہ کرنا۔ اس کے مقابلے میں صبر کا طریقہ آدمی کو ذہنی تناؤ کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے، یعنی انسان اگر ایکسپٹ کر لیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، اس کڑوے گھونٹ کو پی لیتا ہے کہ تو زندگی کا حصہ، پھول کے ساتھ کانٹا ہے، اگر چپ گیا اور خون نکل رہا ہے تو اس خون کو ہٹا دو اور تھوڑا ہاتھ مل لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس موقع پہ کہے نہیں میں تو آئندہ میں تو پھول کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور میں اس کو دیکھوں گا نہیں، پھر تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے پھول سے ملنے والی خوشبو اور خوشی سے محروم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ہر آدمی قانون خداوندی بالفاظ دیگر قانون فطرت کے تابع ہے۔ وہ اپنے آغاز میں بھی اسی قانون کے ماتحت ہے اور اپنے آخر میں بھی اسی قانون کے ماتحت۔ ایسی حالت میں حقیقت پسندی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت جب بھی کسی مسئلے سے دوچار ہو تو وہ معتدل انداز میں اس کا سامنا کرے اور اس کو اپنے حق میں خیر سمجھ کر قبول کر لے۔ تکلیف دہ، ناپسندیدہ اور پریشان کن چیزوں کو اپنے حق میں خیر سمجھ کے قبول کر لے، اس میں خیر کے پہلو تلاش کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں کہاں کہاں بھلائی بھی آئی۔ اس آیت میں مصیبتوں کا مقصد ابتلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بتایا گیا ہے۔ ابتلا کے معنی امتحان یا آزمائش کے ہیں۔ انسانی زندگی میں اس قسم کے امتحان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے۔ یعنی مشکلات کیوں آتی ہیں؟ انسان کو کیا بنانے کے لیے؟ زیادہ بہتر انسان بنانے کے لیے۔ جیسے کوئی بھی امتحان، مثلاً پارا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا، تو اگرچہ آپ ایک ٹینشن سے گزرتے ہیں، تکلیف سے گزرتے ہیں، بہت سی مشکلات آپ کو ہوتی ہیں، لیکن کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے،
مثلاً ایک طریقہ تو پڑھنے کا یہ تھا کہ آپ آئیں، دلچسپی سے لیکچر سنیں اور پھر گھر چلے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں، یاد کریں اور پھر اس کو ریپروڈیوس کریں. دونوں میں سے بہتر کیا ہے آپ کے لیے جو آپ کی شخصیت یا آپ کی ذات یا آپ کے علم کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ اس کو اس درجے میں اپنے اندر اتاریں کہ آپ پھر ریپروڈیوس بھی کر سکیں، پھر آپ مفید بن جاتے ہیں. اور اگر صرف اتنا ہو کہ آپ کی اپنی ذات نے سنا اور آپ کے اپنے اندر تک فائدہ ہے تو وہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے. امتحان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے. حوادث کسی آدمی کے لیے ترقی کا زینہ ہے. حوادث کے ذریعے یعنی حادثوں کے ذریعے آدمی کا ذہن بیدار ہوتا ہے، اس کی عقل زیادہ کام کرتی ہے. یعنی ہر حادثہ انسان کو جگاتا ہے، ہوش میں لاتا ہے. مشکلات سے انسان کے اندر پختگی آتی ہے، انسان میچور ہوتا ہے. جیسے کچا برتن آگ میں پک کر پکا ہو جاتا، مٹی تو وہی ہوتی ہے. کبھی برتن بننے کا عمل دیکھا یا سنا یا پڑھا؟ مٹی کو پانی میں ڈال کے گوندھ کے پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ایک خاص شیپ میں برتن بنایا جاتا ہے، پھر اس کو تپایا جاتا ہے آگ پر. مجھے ایک کارخانہ ایسا دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا جس میں 12 گھنٹے تک برتنوں کو بھٹی میں رکھا جاتا ہے، مسلسل وہ ہیٹ میں ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسے پکے ہو جاتے ہیں کہ چھوٹا موٹا گرنے سے، ٹھوکر لگنے سے، آپس میں ٹکرانے سے ٹوٹتے نہیں. بہت سے لوگ زندگی میں چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ سے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ کچا برتن ہے نا، ٹوٹ جاتے ہیں، دراڑیں آ جاتی ان میں. لیکن جو برتن زیادہ دیر تک پکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ خاص مقدار تک تپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ پھر کام کے ہوتے ہیں، وہ فائدہ مند ہوتے ہیں. اور کچے برتن جن میں دراڑیں ہوتی ہیں وہ کام کے نہیں ہوتے، کچھ بھی ڈالو ان میں سب بہہ جائے گا، فائدہ نہیں اس کا. اور اللہ تعالیٰ جس شخص سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے سب سے زیادہ آزمائش ہوتی. آزمائے جانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، پھر جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں. یعنی جو جتنا درجے میں ان کے قریب ہوگا اس پر آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی. اس سخت آزمائش سے گزر کر جب میچور ہوتے ہیں تو پھر ہی وہ بڑے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. حادثے آدمی کو متحرک کرنے کا ذریعہ ہے، ایکٹیو رکھتے ہیں، ورنہ تو ہم سو جائیں، سست ہو جائیں. جب چیلنجز سامنے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کام کرتے ہیں. حوادث آدمی کے لیے زندگی کے سفر میں مہمیز کا کام کرتے ہیں. حوادث کے بغیر آدمی نامکمل ہے، ٹھوکریں کھائے بغیر آدمی نامکمل ہے. یہ حادثے ہی ہیں جو آدمی کی شخصیت کو مکمل شخصیت بناتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حادثوں کا صحیح مقابلہ یہ نہیں کہ اپنے اندر ذہنی عمل کو سپریس کر دیا جائے یا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے. بہت سے لوگ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ سگریٹ یا شراب کے ذریعے اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مخصوص ورزشوں کے ذریعے اپنے اندر ذہنی عمل کو معطل کر دینا چاہتے ہیں. یعنی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے وہ خاص قسم کی ایکسرسائزز کرنے لگتے ہیں، سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ حقیقی زندگی سے فرار یعنی اسکیپ کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر لیتے ہیں. وہ میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے ذہن کو ایک ایسی حالت میں لے جاتے ہیں جس کو ذہنی تحذیر انٹلیکچوئل اینستھیزیا کہا جا سکتا ہے. میڈیٹیشن سے وقتی طور پر تو آپ کو کیا ملتا ہے، بہت ایک ریلیف ملے گا، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی دیر آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں کھپا رہے ہیں، لگا رہے ہیں اور کچھ اور ہی سوچنے لگ گئے جس کا آپ کی حقیقی زندگی سے تعلق نہیں، تو آپ نے ایک طرح سے اپنے ذہن کو سلا دیا، چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں رہے. اس قسم کے تمام طریقے فطرت کے خلاف ہیں، اور جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ کبھی انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. اسلام نے ہمیں ایسے مواقع پر نہ کوئی میڈیٹیشن بتائی ہے، نہ کوئی ایکسرسائز بتائی ہے، سمپل سا طریقہ بتایا ہے، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس موقع پر ایک خط بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. یہ اس سفر میں کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے دیا تھا. انہوں نے جب ایڈمیشن لیا یعنی قرآن پڑھنا شروع کیا تو راستے میں ہی چھوڑنا پڑا.
کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان بہت خوشی سے جوش و خروش سے کام شروع کرتا ہے اور بیچ میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتا. اب ایک طرف اپنی خواہش نفس ہوتی ہے, اپنا شوق اور اپنی امنگ اور اپنے ارادے اور اپنے منصوبے اور پلاننگ اور خواب اور تمنائیں اور آرزویں اور پتہ نہیں کیا کیا, اور دوسری طرف ایسی رکاوٹ آتی ہے, ایسی دیوار بیچ میں آ جاتی ہے کہ انسان اور اس کی تمناؤں کے درمیان ایک بھاری پتھر حائل ہو جاتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے مایوسی کا کہ اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ ایسے حالات میں ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں, اور کچھ لوگ اللہ کی مدد کے ساتھ خود کو سنبھالے رکھتے ہیں حتیٰ کہ رات دن میں بدل جاتی. مثلا یہ کہانی ہے چھوٹی سی, چونکہ ایک خاتون کی کہانی ہے اور خواتین کے ساتھ عام طور پر پڑھائی کے دوران اسی قسم کے مسئلے مسائل پیش آتے رہتے ہیں, تو اس لیے سنا دینا آج کی گفتگو کے حوالے سے مناسب سمجھتی ہوں. یہ خط انہوں نے 15 مارچ 2004 کو لکھا ہے. خط میرے نام ہے. سلام کے بعد لکھتی ہیں, میں آپ کے 8 بیچ اسلام آباد کی ایسی شاگرد ہوں جس کو قرآن شروع کرتے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور کن حالات میں نے قرآن کو پورا کیا وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. 1981 میں شادی ہوتے ہی میں جرمنی چلی گئی, وہاں 20 سال رہی. 3 بچے تھے جو اب جوان ہو رہے تھے. تھوڑا سا اسلام کی طرف رجحان بھی ہو رہا تھا. کچھ سال پہلے جرمنی میں آپ کا درس سنا تھا, اور پھر آپ کی بھابھی نے وہاں دورہ قرآن بھی کروایا اور آپ کی کچھ کیسٹس بھی سنی. اب میں مزید خود کو اور اپنی بچیوں کو اس ماحول میں نہ رکھنا چاہتی تھی. میرے شوہر اس پہ راضی ہو گئے اور میں دونوں بیٹیوں کو لے کر پاکستان آ گئی. بڑی بیٹی کو 9th میں اور چھوٹی کو 5th میں داخل کروایا. خود میں نے الہدا کی تلاش شروع کر دی. ہمارے ارد گرد کسی کو بھی الہدا کی خبر نہ تھی. الحمدللہ جلد ہی پتہ چل گیا کہ الہدا تو ہمارے گھر سے نزدیک ہی ہے. اس وقت الہدا کی بلڈنگ زیر تعمیر تھی, یعنی جو موجودہ ہے, لیکن پیر کے دن درس ہوتا تھا. میں G82 میں اپنے بھائی کے گھر ٹھہری ہوئی تھی. میں نے اور میری بھابھی نے درسوں میں جانا شروع کر دیا, یعنی ویکلی کلاس میں جانا شروع کر دیا. پھر ہمارے علاقے میں الہدا کی برانچ سے سمر کورس ہوا. اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں پورا قرآن پڑھوں گی. یعنی انہوں نے پہلے ویکلی کلاس جوائن کی, پھر سمر کورس جوائن کیا, پھر ریگولر کورس, پھر 8 بیچ شروع ہوا تو میں نے داخلہ لے لیا. سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سین بدل جائے گا. بہرحال ابھی میرا دوسرا پارہ ہی چل رہا تھا کہ میرے شوہر پاکستان آئے. انہوں نے مجھے نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ لیا. ان کے دل میں شک ہوا کہ میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہوں. وہ مجھ سے کچھ کھچے کھچے رہنے لگے. محلے کے مولوی سے جا کے فتویٰ مانگا. انہوں نے بھی اس طریقے کو غلط قرار دے دیا. میں نے اپنے طور پہ مطمئن کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کے دل میں جیسے گرہ لگ گئی ہو, جبکہ میں نے رفع یدین کرنا چھوڑ بھی دیا. بہرحال وہ 1 ماہ پاکستان رہ کر واپس چلے گئے. پھر جب بھی فون پہ بات ہوتی تو پریشان لگتے, ٹھیک طرح بات نہ کرتے, ڈپریشن میں رہنے لگے. ان کے دل میں ڈر پڑ گیا کہ میں یہ سب پڑھ کر اہل حدیث ہو جاؤں گی. بہت تسلی کے باوجود انہیں سمجھ میں نہ آیا, یعنی ان کی بہت تسلی کے باوجود انہیں سمجھ میں نہ آیا. ہم دونوں میں دوری بڑھتی گئی. اسی دوران 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھائیں اور میرے دل میں بات ڈالی کہ شوہر کا درجہ بلند ہے. گھر والوں نے بھی سمجھایا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے, لیکن قرآن چھوڑ کے جانا ایسا لگتا تھا جیسے جان ہی چلی جائے گی. خیر, فرحانہ سے بات کیجیے, اس وقت ان کی کلاس انچارج تھی. انہوں نے آپ سے فون پہ بات کی, مجھ سے مشورہ کیا. آپ نے بھی یہی کہا کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ شوہر کی دل آزاری نہ ہو. بہرحال دل پر پتھر رکھ کر چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر واپس جرمنی چلی گئی. بڑی بیٹی کو اپنے بھائی کے پاس ہی چھوڑ گئی تاکہ پڑھائی خراب نہ ہو. جاتے وقت خط و کتابت کورس میں داخلہ کروا گئی. اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ چلا جائے وہ پھر گھر میں بیٹھ کے پارے مکمل کر کے قرآن پورا کر سکتا ہے. 7 سے 10 پاروں کی کیسٹس بھی ساتھ لے گئی. بہرحال وہاں جا کر کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا. شوہر نے سختی سے منع کر دیا کہ نہ کچھ سنو گی نہ پڑھو گی. ان کو آپ سے اور آپ کی آواز سے بھی چڑ تھی. پہلے تو بہت حیران ہوئے کہ تم باز نہیں آئی, کیسٹس پھر ساتھ لے آئی. پھر تھوڑی سی ہیلو حجت کے بعد انہوں نے اجازت دے دی. ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جب میں گھر میں آؤں تو تمہاری کوئی چیز نظر نہ آئے, نہ کوئی آواز سنائی دے, اور میرے ساتھ بھی اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا. کیونکہ عام طور پہ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, جب قرآن کا کچھ سنتے تو پھر شیئر کرنے لگتے ہیں. تب مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. یہ وہی شوہر تھے جو پچھلے 21 سال سے میری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے تھے, اور اب قرآن پڑھتے وقت ایسی سختی شروع کر دی, یعنی سین ہی بدل گیا.
بہرحال میں نے اپنا کام شروع کر دیا. وہ آفس چلے جاتے, بیٹی اسکول چلی جاتی, پھر میں ہوتی اور قرآن ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے پیارے دل سے دلاتے اور تسلیاں دیتے کہ میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی اکیلی نہ ہوتی. سارا دن کسی اور ہی دنیا میں گزرتا. اسی کے ساتھ ان کی غیر موجودگی میں فون پر اپنی کچھ پرانی دوستوں کو بھی بتانا شروع کیا کہ جو عظیم نعمت مجھے ملی ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں, جو میں سنتی ہوں کسی اور کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ شوہر نے تو کہا مجھے تک شیئر نہیں کرنا. شوہر نے تھوڑی سی پابندیاں اور ہلکی کر دی, اور یہ کس وجہ سے ان کے رویے کی تبدیلی کی, کیونکہ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے نا تب ہم دل جیت سکتے ہیں. اور یہ ایک طرفہ طور پر کرنا ہوگا. اگر انسان وہاں ضد لگا کے بیٹھ جائے دوسرا ٹھیک ہوگا تو میں بھی موڈ ٹھیک کروں گا, ورنہ نہیں, پھر نہیں ہو سکتا. تو جب انہوں نے ان کے رویے میں مثبت چینج دیکھی تو انہوں نے بھی تھوڑی پابندی ہلکی کر دی. میں نے کیسٹ ریکارڈ کر کے انہیں سنوانی شروع کر دی, یعنی اپنی دوستوں کو سنوانی شروع کر دی. انہوں نے مزید سننے کی خواہش ظاہر کی. انہوں نے بھی محسوس کیا کہ قرآن کو اتنی خوبصورتی سے آج تک کسی نے نہیں سمجھایا. اتنا عرصہ جرمنی میں رہ کر کافی ہلکا احباب بن گیا تھا. بہت گہری دوستیاں تھیں, دن رات کا ملنا جلنا تھا, کیونکہ وہاں پر قریب قریب جو بھی ایک کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کا باہم بہت ملنا جلنا ہو جاتا ہے, کیونکہ باقی دوسرے لینگویجز اور کلچر والوں کے ساتھ عام طور پر انٹریکشن مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے قرآن پڑھنے سے ان میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی, بہت گہری دوستیوں میں بھی دراڑیں آنے لگی. انہوں نے مجھے پاگل اور ایکسٹریمسٹ کہنا شروع کر دیا, کیونکہ میں نے گاؤن سکارف لینا شروع کر دیا تھا. فلمیں اور گانے ختم کر دیے, مردوں کے ساتھ مکس پارٹیوں میں بھی نہ جاتی. شروع میں اس بات پر میرے شوہر تھوڑے ناراض ہوئے, لیکن پھر میں نے اپنے حسن سلوک سے ان کو قائل کر لیا. ادھر پاکستان سے اگلے پارے بھی منگواتی رہی. بہرحال آہستہ آہستہ نئی دوستیاں بھی بن گئیں. ان میں سے 3 نے خط و کتابت کورس میں داخلہ لے لیا. ان میں سے ایک اب 8ویں پارے پر اور دوسری تیسرے پر ہیں. اب تک میں 20 پارے کر چکی تھی. بہرحال قرآن پڑھتی گئی. مشکلات آتی رہیں جاتی رہیں. شوہر کا رویہ سرد گرم ہوتا رہا. اب میرے لیے ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی. میری بیٹی جرمن اسکول میں 6 کلاس میں تھی. وہ جرمن رنگ میں ڈھلنے لگی. اب دن رات مجھے پریشانی رہتی کہ اس کو اس ماحول سے کیسے نکالوں. میرے شوہر اس کو کسی حال میں پاکستان بھیجنے پر راضی نہ تھے, لیکن میری بیٹی یکدم بڑی بڑی لگنے لگی. شلوار قمیض پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتی. ہر وقت ٹی وی دیکھنا, دوستوں سے فون پہ باتیں کرنا اس کا شغل تھا. نمازیں بھی چھوڑ بیٹھی تھی. اب میں دن رات اللہ سے دعائیں کرتی. اللہ نے خود میرے شوہر کے دل میں ڈال دیا کہ اس بچی کا پاکستان جانا ضروری ہے, یعنی یہ یہاں کے ماحول میں بہت بگڑ رہی ہے, اس کو لے جاؤ. بہرحال 1 سال جرمنی میں رہنے کے بعد وہ ہمیں دوبارہ پاکستان بھیجنے پہ تیار ہو گئے. میرے اس وقت تک 20 پارے ہو چکے تھے اور پورے قرآن کا سیٹ بھی میں وہاں جمع کر چکی تھی. وہ سب چیزیں میں نے اپنی ایک دوست کے پاس چھوڑ دی تاکہ پڑھنے والوں کے کام آتی رہیں. پاکستان آ کر میں نے اپنی بیٹی کو نور الہدا میں داخل کروایا. اب ماشاءاللہ اس کے 12 پارے حفظ ہو چکے ہیں. 7ویں کلاس بھی پوری ہو چکی ہے. ابھی صرف 14 سال کی ہوئی ہے, لیکن باقی بچیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی خوشی سے حجاب لینا شروع کیا ہے.